کے بھی ہیں، سنے بھی ہیں اور لکھے بھی ہیں، اور وہ عنوان تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو میں نے دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عالم دین کی مجھے زیارت کروا دے، جس کے الفاظوں کے اندر اتنا درد ہے، اس کا اپنا حسن کیا ہوگا۔ تو یہ تو حال ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو کایا ہی پلٹ دیں اس دنیا کی۔ تو الحمدللہ آج بشارت صاحب کے گھر تشریف فرما ہے ہمارے علامہ عبدالشکور رضوی صاحب، وہ بھی، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد فضیلت شیخ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد رضوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم حضرت قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو مجلہ اور معلّہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأوله اللهم نور قلوبنا بالقرآن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ونجنا من القرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا محبوب حمد و تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبہ ذی وقار علماء کرام، بالخصوص صدر مجلس حاضہ مناظر اسلام صوفی باصفا حضرت قبلہ علامہ مفتی صاحب زیدہ مجکور علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبہ منتظمین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ یہ تقریب سعید ہمارے محترم جناب بشارت صاحب نے اپنے یہاں منعقد کی ہے۔ اس کا مقصود کہ گزشتہ دنوں ان کے برادر محترم انتقال کر گئے اور کچھ عرصہ قبل والدہ ماجدہ داخل مفارقت دے گئی، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس رحمت منعقد کی گئی۔ بارگاہ ازدی میں دعا ہے کہ اس کی برکتیں مرنے والوں کی روحوں کو شادمانی اور فرحت کا سبب بنے، ان کی قبروں میں روشنیاں پھیلیں، اجالے ہوں اور ان کے درجوں میں بلندیاں پیدا۔ بالخصوص ماں کا رخصت ہو جانا، جدا ہو جانا ایک بہت بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، ایک بہت بڑی کمی بھی ہوتی ہے۔ جب ماں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بندہ پھر محسوس کرتا ہے کہ وہ کتنی بڑی رحمت سے محروم ہو، جیسے وہ شجر سایہ دار میں کھڑا ہو، اس کے نیچے کھڑا ہو اور پھر اچانک کڑکتی دھوپ میں آ کھڑا ہو، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے گھنے سائے سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کا مجسم اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ والدین کا وجود ہے۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہو سکتے، اور
ان کے حقوق ان کی زندگی میں بھی ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، انتقال کر جانے کے بعد بھی والدین کے حقوق ہمارے ذمہ لازم ہوتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے، ان کے حقوق بعد وفات بھی ہمارے ذمہ لازم رہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تجہیز، تکفین، تدفین، یہ سب کچھ اس زمرے میں آتی ہے، اور یہ اولاد کے ذمہ والدین کا حق ہے کہ وہ ان کا جنازہ پڑھے۔ کتنی بدبخت اولاد ہے جو اپنے والدین کا جنازہ نہیں پڑھتی۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بدبخت زمانے میں ہو سکے کہ جو اپنے ماں باپ کا جنازہ نہ پڑھے؟ تو ایسے کئی اشخاص کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے یہ کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ تو ایسے بدبخت لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں، اور جب اچانک اپنے والدین انتقال کر جاتے ہیں تو پھر الگ بیٹھ کے لوگوں سے الگ ہو کے وہ جنازہ نہیں یاد کر رہے ہوتے، بلکہ وہ بھی لوگوں میں بیٹھ کے جو چار پہر ہوتے ہیں گزارتے ہیں، اور پھر جس طرح ساری زندگی لوگوں سے دھوکہ کیا، لوگوں سے فراڈ کیا، ایک دن پھر اپنے ماں باپ سے بھی فراڈ کرتے ہیں۔ صف میں کھڑے ہیں لیکن جنازہ آتا ہی نہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ شخص سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہوگا جو اپنی ماں سے دھوکہ کر رہا ہے، اپنے باپ سے فراڈ کر رہا ہے، اور وہ بھی جب وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو یہ پہلا حق تھا جو ادا کرنا۔ میں نے کسی جگہ پہ یہ بات عرض کی، تو جب مجلس اختتام کو پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے مجھے الگ کر کے کہا کہ کسی طالب علم کی ڈیوٹی لگائیں، تو کہیں اس کی زد میں بھی نہ آ جاؤں، بدبختی سے جنازہ مجھے بھی نہیں آتا۔ وہ عصری علوم میں بہت آگے شخص تھا، تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا، اور میں نے کسی کو پھر کہا بھی۔ تو اس طرح کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کا انتقال کے بعد ادا کرنے والا جو پہلا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جب وہ انتقال کرتے ہیں تو جنازہ اولاد خود پڑھاتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو اگر آپ دین پڑھائیں گے تو اس کی برکات والدین کو بہت جلد نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو خوش نصیب اولادیں اپنے والدین کے لیے ان کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ دوسرا حق اولاد کے ذمہ ماں باپ کا یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی التجائیں کرتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اللہ کے حضور ان کے لیے استغفار طلب کرتے رہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اہتمام سے روزانہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، اس میں ناغہ نہ کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی، یہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو رزق میں جو فراوانیاں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، تو اس کے ایسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ تو خوش نصیب لوگ اپنے والدین کو دعاؤں میں کبھی نہیں بھولتے۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما۔ اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور ہم دونوں کے لیے جو بخشش کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے ان سے؟ فرمایا وہ تو رشتہ ہے ہی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں ان کے لیے دعا کر کے
ان کی دعا اپنے حق میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ان کی دعا کا میں خود مصداق کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور ہم دونوں کے لیے جو بخشش کی دعا کرے اس کی بھی معافی کرے. تو میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا کا خود مصداق کرنا چاہتا ہوں. تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اگر اولاد جاری رکھے تو اس کو خود بھی برکت نصیب ہوگی، اور قبر میں جو والدین کو فائدہ ہوگا وہ تو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ اگر اولاد نمازی ہوگی تو اہتمام سے دعا نہیں بھی مانگے گی تو دل میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت کر. ایک شخص کے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو وہ سارے نمازی ہیں. تو دن میں کتنی نمازیں اور نمازوں میں کتنی مرتبہ یہ پڑھیں گے؟ تو بتاؤ کتنی دعائیں ہوں گی ان کے لیے جو اپنی اولادوں کو نمازی چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اپنی اولادوں کو 5 گانا اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی عادت ڈالو تاکہ تمہارے لیے دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے، تمہارے لیے دعاؤں کے سلسلے جاری رکھیں، اور ان کی دعائیں یقیناً قبول اور مستجاب ہوتی ہیں. بدقسمت یہ ہے کہ یہ ہمیں ترغیب دینی چاہیے تھی اپنی اولادوں کو، لیکن دور موجود میں یہ بھی فتنہ ہے کہ اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے. دنیا اللہ سے بھی نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ اس کی چوکھٹ سے بھی نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امریکہ سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اللہ سے مانگنے پر بھی اختلاف ہے. دنیا سے مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، دوپہر مانگو، جب بھی مانگو وہ دینے پہ آمادہ ہے. وہ تو کہتا ہے مجھ سے کوئی مانگے تو صحیح. دنیا داروں سے تو مانگے ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں. دنیا داروں سے مانگے تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے، ان کے لہجے اور زبان میں لغت میں مانگنا پڑتا ہے. آپ کسی عربی سے پشتو میں مانگنا شروع کر دیں، اردو میں مانگنا شروع کر دیں تو وہ کہے گا یہ کیا بول رہا ہے. تو اس کی زبان سیکھنا پڑتی ہے، جس زبان میں ہے اس زبان میں مانگنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پشتو میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. کہیں نہ اس کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلاؤ، نہیں پھیلاؤ گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. تم محتاج اس کے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تم جھولیاں پھیلاؤ اس کی دہلیز سے مانگو، وہ عطا کرے گا. اپنے لیے مانگو، اوروں کے لیے مانگو، بار بار مانگو. مانگ لیا ہے پھر مانگو. کسی سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے چندہ بھی ہم مانگ لینا تو پھر بھی کہتے ہیں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیں تو وہ کہے گا یہ روز ہی مانگ لیتے ہیں. حالانکہ اپنے لیے مانگنا نہیں ہوتا. لیکن اللہ سے مانگا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سلام پھرا تو پھر ہاتھ کھڑے کر لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ابھی تو مانگا ہے، ابھی مانگا ہے تو پھر مانگا. اپنے لیے بھی مانگا، اوروں کے لیے بھی مانگا. وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. بندے جب مانگتے ہیں تو وہ جھولیاں بھر دیتا ہے. اللہ اکبر. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے. بندے جب اس سے دعا مانگتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے بولو. اگر انہوں نے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر اور کس در پہ جائیں گے؟ اور تو کوئی چوکھٹ ہے ہی نہیں. یار اتنے لوگ اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور کسی چیز کا مطالبہ کر دیں اور وہ دینے کے اختیار میں ہو، دینے کے بس میں ہو، وہ چیز اس کے دائرۂ اختیار میں ہو، تو اتنے لوگوں کو وہ کیا خالی اٹھائے گا؟ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے. یار اتنے آگے ہیں لوگ دروازے پر، اب ان کو خالی کیسے بولیں؟ تو کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ اگر اتنے لوگ چلے جائیں
تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ خالی نہ اٹھایا جائے. تو مالک کی دہلیز پہ اتنے لوگ مانگیں گے تو اللہ کیا خالی اٹھا دے گا؟ کہاں مانگو میرے سے میں جھولیاں بھر دوں گا. اللہ اکبر. کرم نوازیوں کے می برستے ہیں جب کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ اکبر. نہ مانگنے والے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. تو والدین کے لیے صبح مانگو، شام مانگو، اپنے لیے مانگو، اولاد کے لیے مانگو، دوستوں کے لیے مانگو. تو یہ خام خواہ کا ایک فتنہ کہ نہیں مانگنا چاہیے. کیوں نہیں مانگنا چاہیے؟ اس سے نہ مانگے تو کس سے؟ مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا. اس کی دعا کے لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے. اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے. بیٹا اگر باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے کسی ہمسائے سے تو نہیں مانگنا، آپ سے مانگنا ہے. تو پھر باپ مشقت بھی سہے گا، جیسے بھی تیسے کرنا پڑا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی ضروریات میں نے پوری کرنی ہے. تو کہا اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں. لا الہ الا انت. تیرے علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ یہ دعا مانگ رہا تھا. تو حضور نے ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں مانگ رہا ہے جا کے اس کو کہو تیری دعا قبول ہوگی. تیری دعا رب نہیں ہوئی قبول ہوگی. کوئی مانگے تو صحیح. ہم تو مائے با کرم ہیں کوئی سائے ہی نہیں، راہ دکھلائیں کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. کوئی سچی طلب لے کر آئے آج بھی جھولیاں کرتی تو اس سے مانگیں. تو والدین کے لیے جو مغفرت طلب کرتا ہے تو والدین کے درجوں میں بلندی تو ہوتی ہی ہوتی ہے. قبر میں اجالے اور روشنیاں تو آتی ہی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بھی نوازتا ہے. مانگنے والوں کو بھی خالی نہیں چھوڑا جاتا. تیسرا حق والدین کا مرنے کے بعد اولاد کے ذمہ یہ ہے کہ ان کے وعدوں کی تکمیل کی جائے. انہوں نے جو وعدے کیے تھے، مخلوق سے کیے تھے، رشتہ داروں سے کیے تھے، اعزاء و اقرباء سے کیے تھے، ان کو پورا کیا جائے. اسی طرح انہوں نے جو اللہ سے عہد کیے تھے، منتیں مانی تھی، اگر پوری نہیں کر سکے فوت ہو گئے تو وہ پوری کی جائے. اسی طرح اس کے زمرے میں یہ بات بھی اہل علم نے بیان کی ہے کہ ان کے معمولات خیر کو جاری رکھنا ممکن ہو تو جاری رکھا جائے. یہ والدین کا انتقال کے بعد اولاد کے ذمہ حق ہے. یعنی جن غرباء کو، جن مساکین کو وہ نصرت، مدد، اعانت سے نوازا کرتے تھے، جن مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، جن مساجد کی ذمہ داریاں انہوں نے لی ہوئی تھی، اب انتقال کر گئے ہیں تو ان سلسلوں کو موقوف نہ کر دیا جائے بلکہ وہ سلسلے خیر کے جاری رکھے جائیں. یہ اولاد کے ذمہ حق ہے. اور چوتھا حق اولاد کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. جب وہ ان کی موجودگی میں گھر آتے تھے تو گھر میں خوشی پھیلتی تھی، والدین خوش ہوتے تھے، ان کے لیے انواع اقسام کے کھانے پکواتے تھے. جب وہ انتقال کر جائیں تو وہ لوگ دوبارہ آئیں تو پھر انہیں غیریت محسوس نہ ہو، اپنائیت دیں جس طرح والدین کو اپنائیت دیا کرتے تھے. تو یہ چار حق اولاد کے ذمہ ایک روایت میں آتے ہیں کہ اولاد کے ذمہ واجب ہیں، لازم ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ تصنیف کیا ہے جس میں مختلف احادیث سے آپ نے 12 حقوق جمع کیے اور ان کو بیان کرنے کے بعد آخری حق 12واں حق یہ بیان کیا ہے کہ اولاد کے اچھے برے اعمال قبر میں ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں. لہذا اولاد کو نیک بن جانا چاہیے تاکہ قبر میں ان کو راحت پہنچے. والدین جب چلے جائیں تو یہ حسن سلوک ہے ان کے ساتھ جو اولاد کی جانب سے جاری رہنا چاہیے. باقی جانے والے پلٹ کے نہیں آتے. باپ چلا گیا یا ماں چلی گئی یا بھائی چلا گیا تو یہ ایسے بے لوث رشتے ہیں کہ پھر نہ تو ان کا کوئی نعم البدل ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں نعم البدل تو دور کی بات ہے، بدل بھی نہیں. اللہ نے بالخصوص ماں کے سینے میں جو تڑپتی ممتا رکھی ہے، جو پیار کا جہان آباد کیا ہے،
اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے. سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی. اور ماں کو اللہ نے وہ درد دیا ہے، وہ اولاد کے لیے محبت دی ہے، وہ باطنی تعلق دیا ہے. آج کوئی بھی چیز لینے نکلے تو خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کا پیار آج بھی کھڑا ہے. ماں کا پیار آج بھی سچا ہے. اولاد کے ساتھ جو اس کی بے لوث محبت ہے، آج رشتوں سے محبت چلی گئی ہے، لیکن اس کی محبت آج بھی خالص ہے اور بے غرض ہے. اور اولاد کے لیے اس کے جذبات ہیں، دنیا کے کسی ترازو پہ اس کو تولا نہیں جا سکتا. یہ آپ گزرتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے کانٹے لگے ہوتے ہیں کہ کنٹینر توڑ لیے جاتے ہیں. تو میں کبھی ایسا دیکھتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں آج تک کوئی ایسا ترازو دریافت نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکتا. اتنا پیار ہے ماں کے سینے میں. اللہ اکبر. اولاد کے لیے جو بے چینیاں اور جو اضطراب. علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جب والدہ انتقال کر گئی تو اس وقت دیار غیر میں تھے، تو انہوں نے وہاں سنا تو پھر ایک طویل مرثیہ لکھا جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اور اس میں موت و حیات کے فلسفے کو بھی بیان کیا اور فلسفہ ارتقاء بھی اسی میں بیان کیا ہے اقبال نے. تو اس میں اقبال نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ماں کے انداز محبت کو بیان کرتے ہوئے کہا آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار. آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار. کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں. کون پچھلے پیر اٹھ کے دعا کرے. ہر ایک سے کہنا ہی پڑتا نا میرے لیے دعا کرے. عالم دین سے بھی کہنا پڑتا ہے، پیر صاحب سے بھی گزارش کرنی پڑتی جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. حاجی سے معتمر سے جناب وہاں جا رہے ہیں، وہاں کی دور دور راتوں میں مجھے بھولنا نہیں. ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے میرے لیے دعا کرنا. لیکن کبھی ماں سے بھی کہنا پڑا ہے کہ امی میرے لیے دعا کرنا. لیکن ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں پھر خالی نہیں موڑے جاتے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہاتھ بھی اٹھا دے اب انہیں بھی خالی نہیں موڑتے. اللہ نے ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں وہ اثر رکھا ہوا ہے. حضرت باجی بستانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی میں تیرے حق ادا کروں یا رب کے حق ادا کروں. اپنے حق تو مجھے معاف کر دے، میں رب کو راضی کر لیتا ہوں. ماں پھر ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا پتر جا حق مجھے معاف کیا. فرماتے کہ میں اللہ کی طلب میں نکلا اور 12 سال تک بستان کے جنگلوں میں گھومتا رہا. ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کرتا ہوں. دروازے پر دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب دکھ کیوں دیتے ہو. ماں سو چکی ہوگی اب تیرے لیے اٹھے گی نرم بستر سے، سردیوں کا موسم ہے اور دروازہ کھولے گی. کہتے ہیں کہ اس احساس نے ہاتھ روک لیا اور میں چاہنے کے باوجود دروازے پہ دستک نہ دے سکا. تو میں چاہنے کے باوجود دروازے پر دستک نہ دے سکا. تو کہتے ہیں کہ میں دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا. سردیوں کی لمبی رات تھی، ساری رات کٹ گئی. جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا. میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی. خیر میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا باجی ٹھہرو میں بھی آئی. مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے. میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا تو وہاں کوئی ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتی ہے. تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے تو میں غیر ارادی طور پہ ادھر لڑک گیا. تو وہاں بھارتی پنجاب کے کچھ لوگ تھے تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا. وہ کہنے لگے یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے ہیں. تو میں اس سے گپ شپ لگانے لگا. میں نے پوچھا کتنے عرصے کے بعد جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا 27 سال 3 ماہ کے بعد. بس آیا تھا ایسا پھنسا کہ بس اب 27 سال کے بعد میرا حل ہوا مسئلہ، تو اب میں جا رہا ہوں.
اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب آیا تھا تو ابھی خط بھی نہیں نکلا تھا، داڑھی بھی نہیں ابھی ظاہر ہوئی تھی، اور اب بال بھی سفید ہو گئے ہیں، پتہ نہیں گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ میں نے کہا صاحب اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچان رہی، یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز لگتی ہے۔ تو باعزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کے بعد دروازے کو دستک دی تو آواز آئی بیٹا باعزید ٹھہرو میں بھی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ماں نے دروازہ کھولا تو تازہ وضو سے پانی کے قطرے اس کے اعضائے بدنیہ سے ٹپک رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بکھرے ہوئے بال، پراگندہ سی صورت دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں اور آنسو آ گئے، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے ماں نے کہا مالک میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اپنا قرب نہیں بخشا۔ حضرت باعزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں ہو؟ تو جہاں ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہ جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضۂ رؤیت کیا تھا کہ مجھے مالک اپنا جلوہ دکھا، تو جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بار بار تقاضا کیا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کلام سن چکے تھے لہٰذا تڑپ تھی کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہے دیدار کا سرور کیا ہوگا۔ تو کہا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا اگر مجھے دیکھنا ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو۔ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا نہ رہ سکا۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک میں تیرے جلووں کو درخت سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں اور مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مارا تھا اور وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے ڈھیر ہو گیا اور موت اس کی واقع ہو گئی۔ مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے تو آپ کو مصر چھوڑنا پڑا اور آپ چلے گئے شہر مدین کی جانب۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس میں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، 2 حیادار لڑکیاں ایک سمٹ کے کھڑی ہیں اور حیا کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ آپ سمجھ گئے اور آپ نے جا کے ان کے جانوروں کو ہانکا اور سیراب کر کے پھر دوبارہ ان کی جانب دھکیل دیا۔ تو وہ واپس آئیں اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اپنے والد کو بتایا نا کہ ایک نوجوان ہے جس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حیا لکھا تھا اور اس نے یہ کام کیا ہے ہمارے ساتھ، جو ہے یہ حسن سلوک کیا ہے، اور وہ بہت ہی شرم و حیا کا پیکر بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لے گئیں، اور جب حضرت موسیٰ ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر نبی۔ انہوں نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ کچھ وقت وہاں گزرا، مصر کے حالات جب ٹھیک ہو گئے کہا واپس چلے جاؤ۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کے واپس مصر آ رہے تھے، تو راستے کے اندر سردیوں کا موسم تھا اور سرد رات تھی تو سردی لگ رہی تھی، اور حضرت موسیٰ کی اہلیہ جو تھی وہ امید سے تھی، تو کہا تم ٹھہرو میں تمہارے لیے دور وہ جو آگ جل رہی ہے وہاں سے کوئی آگ کا ٹکڑا لے کے آؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ جب آگے بڑھے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ تم وادی مقدس میں آ گئے، وادی طویٰ میں آ گئے، اب اپنے نالین اتار لو۔ اور درخت چمک رہا تھا جو اللہ کی تجلیات کا مرکز بنا تھا، اور درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے نالین اتار لو۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری مل کے تو اللہ تعالیٰ کے جلووں کو درخت سے دیکھا تھا۔ آج جب کوہ طور پہ آئے کہا مالک تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آیا کہ پہاڑ کو دیکھو۔ کہا مالک میں تو تیرے جلوے درخت سے دیکھنے کا عادی ہوں، اور جہاں سے پہلے دیکھ چکا ہوں وہاں سے میرے لیے بڑا آسان ہوگا۔ کہا گھر سے چلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تو ماں نے دامن پکڑ لیا، کہا اے اطلبک، میرے بیٹے میں تجھے اگر تلاش کروں تو کہاں ڈھونڈوں گی؟ تو کہا اطلبنی علی الجبل، آپ مجھے پہاڑ پر ڈھونڈ لا۔ کہا اس وقت سے
تیری ماں کی نگاہیں پہاڑ پہ لگی، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اگرچہ تم میرے جلوے درخت سے دیکھ چکے ہو، لیکن اب تمہاری ماں کی نظریں یہاں لگی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ماں کے صدقے سے کتنی کرم نوازیاں اپنے بندوں پہ نازل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے، اور ماں باپ کا یقیناً اس دنیا سے جدا ہو جانا ایک بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش بھی ہے۔ اچھا، میں بات لمبی نہیں کرتا، ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں سہ لیتی ہے۔ بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا۔ مائیں اولادوں سے کن کن مشکل مراحل سے نہیں گزر جاتی۔ ایک شاعر ہے جس کا نام ہے تابش، اس نے تو قلم توڑ دیا، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہا میں نے بچپن میں کہا تھا رات سوتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ تو بیٹے سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی الفت، آخر کیوں؟ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے کہ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے، کسی کے گھر کی غلامی قبول کر لیتی ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اس لیے ماں اتنا پیار اس لیے کرتی ہے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے تخلیق نہیں کیا ہے، ماں نے جنم دیا ہے، اور جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ تو جس نے خلق کیا ہے تو وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو اگر ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو مجھے بتاؤ کہ ماں کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور کس طرح پکارتی ہے، پتر آ جا واپس، اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی۔ تو وہ پکارتی ہے بیٹے آ جا واپس۔ تو جس طرح ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگتا ہے تو ماں پھر بھی اس کو آواز دیتی ہے کہ پتر آ جا، یہ میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں، اور تو دنیا کی ٹھوکروں سے بچ جا، واپس آ جا میری آغوش میں۔ اتنی طمانینت، اتنا سکون تجھے کہیں نہیں ملے گا۔ تو جب بندہ بھی مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگتا ہے تو ذرا قرآن مجید کے یہ لفظ دیکھو، حرف حرف سے شہد ٹپک رہا ہے، آواز آ رہی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان واپس آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم۔ یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، او بھولے ہوئے انسان، اے انسان نسیان کے شکار، مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگنے والے، ما غرک، بتا وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، وہ کون سی چیز ہے؟ تو کریم رب کا ایک رب، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر لگائی رب کا، تیرا رب، اللہ اکبر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور پھر آگے کریم کی صفت لگائی جو کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، لیکن ماں باپ کو تو چین کی نیند نہیں آتی۔ باپ بھی پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، ماں کی تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ہمارا بیٹا اس نام کا، اتنا قد کاٹ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، اور بیٹھنے اٹھنے کہنے سننے بولنے کا انداز یہ ہے، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو پتہ چلے تو اس نمبر پہ رابطہ کرے، اتنا انعام دیں گے۔ اور آخر میں لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب بھی کبھی میں پڑھتا ہوں تو اس آیت پہ میری نظر آ جاتی ہے، جس طرح ماں لکھتی ہے، کچھ لکھا جاتا ہے کہ اب خود آ جائے واپس، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مالک بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہا، آ جا تو تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں بھی آوازیں مارتا ہے، یوں بھی کوئی آواز دیتا بھاگنے والوں کو؟ لیکن اس کی کرم نوازی ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے میری طرف آ جائیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں جہنم میں ڈالے، تم خود ہی چھلانگے لگا رہے ہو، وہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تو رحمت کے پردوں میں ڈھانپنا چاہتا ہے تمہیں۔
تو تم اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم. 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کا محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف. تو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کی چوکھٹ کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور بھاگ کے جائے گا بھی کہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الرحمن میں فرمایا کہ یہ جن و انس جو ہے اگر بھاگ کے جانا چاہتے ہیں تو یہ زمین و آسمان سے نکل جائیں، اس کی حدود سے نکل جائیں. کہیں جا سکتے ہیں وہ نہیں جا سکتے، ہر جگہ اسی کی حکمرانی ہے. بھاگ سکتے بھی نہیں ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ فراڈ لگا رہے ہو اپنے ساتھ. لیکن اس جو ہے وہ خود فریبی سے نکلو اور سمجھو کہ تم کس کی رحمتوں کے حصار میں رہو گے تو زندگی تمہاری خوبصورت گزرے گی. تو آجو اس رب کے دروازے پہ آ جاؤ. آج توبہ کا ایک آنسو ماضی کے سارے گناہ مٹا دے گا، صرف ایک آنسو. اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن بندے ایسے غافل ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی. آنکھ بند ہوگی تو پھر آنکھ کھلے گی، لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام. پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک فقیر تھا، وہ سرے راہ بازار کے کونے کھڑا رو رہا تھا. تو کسی نے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ مجھے ان لوگوں پہ بڑا رونا آ رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا ہی یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ان کو لے آ میری دہلیز پہ، سارے گناہ مٹا دوں گا. اللہ اکبر، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. لیکن ان بندوں کو سمجھاتا ہوں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسے کھو گئے ہیں. تو بہت مجھے افسوس آیا ان پہ، میں رو پڑا ہوں کہ ان کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. اگلے دن وہی بندہ گزرا قبرستان کے قریب سے، تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا. تو کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہی. کہا کیا ہوا؟ کہا آج یہاں آیا تھا اور میرا پروگرام تھا ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. تو آج وہ مان رہا ہے، ہم بھی مان جائیں. اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. ایک آنسو سے سارے گناہ مٹ سکتے ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس نہ ہونا، آ جاؤ، بھاگے ہوئے واپس پلٹ آؤ. تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. کرم نوازیوں کا می برسے گا تمہارے اوپر. تمہارے گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. گناہ گار کی آنکھ کا آنسو جہنم کی آگ کو سرد کر دے گا، اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوگا جس طرح اس نے تو گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے. آجو میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں. میری کرم نوازی تمہیں اپنی آغوش رحمت میں سمیٹنے والی ہے. لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ غفلت کے پردے تان کے سویا ہوا ہے. لیکن جب آنکھ کھلے گی تو پھر کیا فائدہ ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے. اگر مان گیا، میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ ان کو اچھے اعمال کا صلہ دیا جائے گا تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کرتے، وہ بھی یاد الہی میں گزار دیے جاتے. لا یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ فیہ لم یذکر اللہ فیہ. وہ صرف اس بات سے جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ جو ہمارا کوئی لمحہ یاد الہی کے بغیر کیوں گزرا. تو آج اللہ نے مجھے بھی موقع دیا ہے. یہ روز ڈوبتا سورج ہمیں کوئی خبر دیتا ہے، یہ روز ہمیں بتاتا ہے، خبر دیتا ہے کہ میاں میں ڈوب رہا ہوں. دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. زندگی ٹوٹ رہی ہے، سانس سانس میں اور آپ موت کے قریب ہو گئے. میں اگر اپنی زندگی کو دیکھوں، آپ اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، یہ کل کی بات تھی. ہم بچے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے. اگر ہم سفر کریں یادوں کے سہارے تو کل ہی ہم جو ہے وہ لگتا ہے کہ گلیوں میں ہم پڑے ہوئے تھے اور کل کی یہ کہانیاں ہیں. لیکن آج ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں. یار اگر 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 20 سال 25 سال یوں گزر گئے آنکھ جھپکتے ہوئے، تو جو باقی زندگی ہے کیا وہ بھی یوں ہی نہیں گزر جائے گی؟ تو جب اتنی مختصر زندگی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے،
اسی لیے جب خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہم ان العیش عیش الاخرہ، آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کے شیخ خطلی نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں دنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، بس بات ختم۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہے دنیا، بس ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، سارا دن اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، اور کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے روزہ دار دسترخوان پہ بیٹھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت روزہ کھولنے والے کو جو فرحت اور روحانی مسرتیں ہوتی ہیں، تو اگر بے روز بھی پاس بیٹھ جائے تو وہ سوچتا ہے یار دن تو اس کا بھی گزر گیا ہے، تو شام میری بھی ہو گئی ہے اور میں اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا ہوں اور اس کو کتنی فرحت ہو رہی ہے۔ تو میاں جس نے آوارگی میں زندگی گزاری، زندگی اس کی بھی گزر گئی، لیکن خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے راستے پہ گزاری۔ تو آج میرا اور آپ کا یہ جو لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں، ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو امام غزالی سے پوچھا گیا احسان کیسے؟ جس کی ماں چلی گئی اس کی زندگی اجاڑ ہو گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کا بازو کٹ گیا، جس کا جوان چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ اس پر احسان ہوا؟ فرمایا احسان بعید مانا کہ اس کی موت کو اللہ نے پسماندگان کے لیے عبرت بنایا ہے، اگر ان کی موت کو اس کے لیے عبرت بنایا جاتا تو یہ کیا کر سکتے ہوتے؟ تو اللہ نے ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا۔ یہ زمین ایک دم اللہ نے بنائی، ایک دم فنا کرے گا، آسمان ایک دم بنا ایک دم لپیٹ لے گا، تو زندگی بھی ایک دم سارے لوگوں کی پیدا کر دی جاتی اور سارے لوگوں کو ایک بار موت دے دی جاتی۔ اس نے ایسا نہیں کیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اعزاء و اقربا ہم سے جدا ہوتے ہیں تاکہ ان کی اموات ہمارے لیے عبرت بنے اور ہمیں سنبھلنے کا موقع ملے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، ہمارے لیے ایک جو ہے وہ بار بار سوچنے کی دعوت ہے۔ آج ہماری ماں چلی گئی، آج ہمارا باپ چلا گیا، آج بڑا بھائی چلا گیا، آج سسر چلے گئے، آج ہمسائے چلے گئے، آج فلاں دوست چلا گیا، اور یہ پھیلے ہوئے قبرستان یہ بھی ہمیں کچھ بتاتے ہیں، یہ ڈوبتا سورج بھی ہمیں کچھ بتاتا ہے، یہ بالوں میں کبھی سفیدی اتر رہی ہے، کبھی یادداشت کھونے لگی ہے، کبھی زبان میں لکنت پیدا ہونے لگی ہے، کبھی جو ہے وہ اعضاء مدمحل ہونے لگے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ چلتے ہوئے ٹھوکنے لگنے لگے۔ یہ سب کچھ ہمیں پیغام ہے میاں تم نیڑے آ رہے ہو، بس موت قریب آ رہی ہے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، پھر ہاتھ ملے اور پچھتائیں، آئے کہ پہلے سمجھ لیا ہوتا۔ قبر میں جو جاتے ہیں اگر وہ اٹھ کے بتا سکیں تو وہ شور مچا دیں کہ میاں زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل آخرت ہی آخرت ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتے، لیکن ہم سمجھ تو سکتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے جو اس دنیا کے اوپر ناگزیر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، آج ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ لوگ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں پتر یہاں تمہارے دادا کی قبر ہوا کرتی تھی، قبروں کے نشان بھی گم ہو جاتے ہیں، بعض کا شاید یہاں تھی شاید یہاں تھی، نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ میاں نشان تو انہی کا رہتا ہے جو مصطفیٰ کریم کے ہو کے انہی کا رہتا ہے جو رب کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں۔ پھر میرا رب کہتا ہے میں انہیں مرنے نہیں دوں گا، ابدی زندگی عطا کروں گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انہیں ستھری زندگی عطا کر دوں گا۔ اس لیے یہ مختصر زندگی جو اس کی طرف سے ہمیں امانت دی گئی ہے، اس امانت میں خیانت نہ کریں اور یاد الہی میں ہم اس کو بسر کریں، کاروبار بھی کریں، امور زندگی بھی سر انجام دیں، اپنے بچوں اور اپنے گھریلو امور کو بھی سر انجام دیں، لیکن اپنے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہنے دیں۔ صوفیاء نے ایک اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ پورے تصوف کا اگر اس کو نچوڑ کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہیں رہنی چاہیے، بس بات ختم۔ تم دنیا میں رہو، خود بھی تیرو گے، اوروں کو بھی تراؤ گے۔ وہ کشتی جو پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، وہ خود بھی تیرتی ہے، اوروں کو بھی تراتی ہے۔
اور جو پانی کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے وہ خود بھی ڈوبتی ہے، اوروں کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ تو تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا ہے، من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اللہ اس کے دل سے تقوی اور زہد کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اور جس نے اوڑھنا بچھونا ہی دنیا بنا لیا۔ تو میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے تقاضے اور ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے تقاضے اور ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور اپنا حساب لگائیں اور اپنا محاسبہ کریں کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اپنی آخرت کے لیے میں بھی تیاری کروں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، اصل میں زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے آپ کو صالح علماء دی ہیں، ان کی موجودگی سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے روحانیت کا رنگ لیں، اور ان کے کلمات نور کی برکتوں سے جہاں اپنے عقیدوں کی پختگی کا سامان کرتے ہیں، اپنے عمل کی پختگی کا سامان بھی کریں، اور پھر اپنی زندگی کے اندر ایک اچھی تبدیلی پیدا کر کے اپنی زندگی کو راہ خدا پہ ڈال کر کے دنیا بھی اچھی گزرے، آخرت بھی اچھی گزرے۔ مومن کے دونوں جہاں اچھے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ لیکن یہ واضح میں رکھے کہ کبھی اس مقام پہ کھڑے ہو جائیں کہ اگر دنیا لیتے ہیں تو آخرت برباد ہوتی ہے، تو پھر مومن کا سودا جو ہے وہ آخرت کا ہوتا ہے، اس کا سودا دنیا کا، وہ ترجیح جو ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے، اور غافل دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، کہا جو پہلے صحیفے اترے ہیں ہم نے یہ کہانی وہاں بھی بیان کر دی ہے۔ دنیا اور آخرت کا حساب اگر کرنے بیٹھ جائیں تو حیثیت کیا ہے دنیا کی؟ دیکھو یہ ساری زندگی کتنی ہے، 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال لگا لیں، اور آخرت کا ایک دن صرف یوم حشر قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ صرف ایک دن، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن، اور پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ تو یہ 50 سال 60 سال جس میں کچھ بچپن کی بدہوشیاں ہیں، کچھ بڑھاپے کے دھکے ہیں، کچھ سو کے گزار دیا، اور کچھ وقت جو ہے وہ واش روم میں گزار دیا۔ وہ ایک مجھے نوجوان صاحب نکال کے بتا رہا تھا 17 سال بچتے ہیں سارے، تو ان 17 سالوں کے لیے اس کو مستقبل سمجھتے ہیں اور آخرت کی زندگی برباد کر دی، جس کا پہلا دن 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا۔ اور اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ پلازا بھی میرا ہے، یہ کوٹھی بھی میری ہے، یہ بنگلہ بھی میرا ہے، یہ کاروبار بھی میرا ہے، یہ جہان بھی میرا ہے، یہ شہر بھی میرا ہے، یہ بستی بھی میری ہے۔ کتنی ہوگی؟ آپ یہاں کے امیر ترین شخص کو دیکھیں، اس کے پاس کتنا ہوگا؟ یہ صرف یہ ایک محلے جتنی جائیداد اس کے پاس ہوگی نہیں ہوگی۔ اور آخرت میں صحیح بخاری میں آتا ہے جس کے پاس سب سے کم جگہ ہوگی جنت میں، اس دنیا سے 10 گنا ہوگی۔ دنیا اور آخرت کا مقابلہ کیا ہے؟ سب سے آخر جو جہنم سے، جہنم کے جھٹکے سہ باہر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ بندے بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ کہے گا مالک یہ عطا کر۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنا ہے، جو تیری تمنا ہے جا سب کچھ دیا، اب جنت میں چلا جا۔ اس کا تو خیال یہ ہے 2.5 مرلے کا مکان بھی مل جائے تو کافی ہے، زندگی گزر جائے گی، لیکن اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، اور اس دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے نام ہو۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا جہان، اس کو 10 سے ضرب دیں۔ یہ کس کو ملے گا؟ جو سب سے آخر میں جائے گا، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو پھر بابا فرید گنج شکر کی جاگیروں کا عالم، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم، یہ سب سے آخر جو جہنم کے جھٹکے سہ سہ کے جائے گا، اس کے پاس جگہ ہوگی۔ اور جنت کی جگہ کتنی ہے؟ پراپرٹی ریٹ ہوتا ہے نا، یہاں اس محلے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 5 مرلے کا پلاٹ اتنے کا ہے، اور وہ مدینہ زید میں چلے جائیں اور مین بازار میں چلے جائیں تو وہاں ریٹ یہ ہوگا۔ جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے نا۔ سب سے قیمتی جگہ شاید حرم کے آس پاس ہے کہ وہاں سب سے زیادہ فٹوں کے حساب سے ملتی ہے، اور جنت کا پراپرٹی ریٹ کیا ہے؟
जन्नत का प्रॉपर्टी रेट अल्लाह के रसूल बयान करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको जन्नत में एक असा रखने की जगह मिल गई, एक डंडा रखने की जगह मिल गई, एक कोड़ा रखने की जगह मिल गई, दुनिया व माफी हा से बेहतर है वो जगह। 7 बर्रे आज़मों पे फैला हुआ जहान, इसमें जितने मालियाती इदारे हैं, जितने पहाड़ों की कूख में खजाने हैं, जमीनों में जितने सरमाए और खजाने हैं, पूरे लोगों के पास जो सरमाया है, सबको एक पलड़े में रख दो। जन्नत में एक असा रखने की जगह फिर भी कीमती है। और उस जन्नत में जहां इतनी कीमत है जगह की, वहां जो सबसे आखिर में जाएगा उसके पास दुनिया से 10 गुना जगह होगी। उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा जो दुनिया के बदले आखिरत बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला हमें आखिरत के लिए कोशा होने की तौफीक, ये मुख्तसर जिंदगी अल्लाह रसूल के नाम लगा देने की तौफीक। फिर देखना कि जिंदगी कितनी पुरसुकून गुजरती है, कितनी राहतों से भरपूर गुजरती है। वालिद ने सारा जो है वो अपना फलसफा इसी शेर पे निचोड़ दिया कि मोहम्मद से ये जहां चीज है क्या कलम तेरे हैं। बारगाहे इज़्ज़त में दुआ है कि अल्लाह जो मुख्तसर जिंदगी तूने दी है वो तेरी मंशा के मुताबिक गुजरे और तेरे महबूब करीम की अताअत फरमा बरदारी और सुन्नत पर अमल करते हुए बस। आज की इस मजलिस के सारे लोगों को अपनी रहमतों के साए में रखना और हमारे मुहतरम मेज़बान मुहतशम को इसकी बरकतें अता फरमा और इनकी वालिदा माजिदा बरादर अकबर और ख़ानदान के दीगर फौशुदगान की मग़फ़िरत फरमा। इन आली मर्तबत उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस हज़रत क़िबला मुफ्ती साहिब ज़ीदा मजदूहू को खिदमत दीन मतीन की बहुत सारी तौफ़ीक़ात से माला माल कर, इनके पाकीज़ा वजूद से उम्मत को बहुत नफ़ा देना। मैं 5-4 दिन के लिए हाजिर हुआ था, तो जिस तरह वो स्कूल में आखिरी पीरियड में बच्चे की सारी तवज्जो टली पे होती है और वो अपना बस्ता स्लेटियाँ और कलम समेट रहा होता है कि बस मैं बस्ता बांध के बैठ जाऊँ, जो टली लगेगी तो मैं भाग जाऊँगा। तो अब ये मेरा आखिरी पीरियड था, अब मैं जाने वाला हूँ। इस सफ़र के दौरान ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो शरीयत वैज़ा के मिजाज से हट कर हो, तो मैं आपकी मौजूदगी में अल्लाह उसके रसूल से माफ़ी मांगता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आमीन।